السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کی بورڈ میں ایف اور جے کے بٹن پر ابھار کیوں موجود ہوتا ہے، اور بستر کی چادر کے نیچے صابن رکھنے سے کیا ہوتا ہے، یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ نہانے کا بہترین وقت صبح کا ہے یا شام کا، اور جوتوں کے کناروں پر لیسز والے 2 فاضل سوراخ کیوں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عقل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر پر۔ فیکٹ نمبر 1، باریک سوئی، سکیل یا پھر کسی پن کی مدد سے کئی گھنٹوں ایک چاک کو تراش کر خوبصورت مجسموں میں ڈھالنے کا فن سیکھنے میں کراچی کے معاذ ندیم خان کا کئی سال کا عرصہ لگا۔ معاذ کراچی کے جامعہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے طالب علم ہیں۔ اس کے مطابق اگر آپ اس کا تقابلہ سکیچنگ کے ساتھ کریں تو سکیچ بناتے ہوئے کسی بھی اضافی لکیر کو مٹایا جا سکتا ہے، جبکہ چاک سے مجسمہ بناتے ہوئے اگر کوئی اضافی کٹ لگ گیا تو پورا مجسمہ ضائع ہو گیا۔ ایسی صورت میں معاذ کو وہ مجسمہ نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے۔ معاذ نے بتایا، مجھے اسکول کے دنوں سے ہی ڈرائنگ اور سکیچنگ کا شوق تھا اور بچپن سے ہی تخلیقی رجحان رکھتا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، اکثر جاگرز یا سپورٹ شوز کے کناروں پر 2 اضافی سوراخ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یہ ہوا کی گزرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ پیروں میں آنے والے پسینے کو روکا جا سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سوراخوں کا مقصد پیروں کو اضافی تحفظ دینا ہوتا ہے۔ اگر جوتا پیر کے اندر مکمل طور پر فٹ نہ ہو تو ان سوراخوں میں سے لیسز کو گزار کر جوتے کو مزید ٹائٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے جوتے کے اندر پیر مڑنے سے بچ جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، کسی بھی قسم کی مرچ کاٹنا اکثر خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرچ کاٹنے کے بعد اگر آپ ہاتھ دھو بھی لیتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے ہاتھوں پر موجود رہتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ یہ ہاتھ اپنے چہرے یا آنکھوں پر لگاتے ہیں تو فوراً جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، صابن سے ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر سبزیوں کا تیل اچھی طرح لگا لیں، اس طرح آپ تکلیف سے بھی بچ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، آلو اور پیاز کو ایک ساتھ جالی میں رکھنا ہمارے گھروں میں ایک عام سی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ طریقہ بہت غلط ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آلو کچھ ایسی گیسیں خارج کرتے ہیں جو پیاز کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے آپ ان دونوں سبزیوں کو علیحدہ علیحدہ جالیوں میں محفوظ بنائیں، اس سے ان کی زندگی بھی طویل ہو جائے گی۔ فیکٹ نمبر 5، نیوزی لینڈ نے ملک میں موجود 3 کروڑ 60 لاکھ گایوں اور بھیڑوں کے جسمانی افعال کے نتیجے میں خارج ہونے والی ان گیسوں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے جو آلودگی کا سبب بن رہی ہیں۔ اعلان کردہ یہ پالیسی دنیا کی پہلی پالیسی ہوگی جس کے تحت گائے کے ڈکار اور بھیڑ کے پیشاب پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے طاقتور فارمنگ کے شعبے نے فوری طور پر اس تجویز کی مذمت کی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے نیوزی لینڈ جیسے چھوٹے ملک کو بری طرح نقصان پہنچے گا اور مویشیوں کے باڑوں کی جگہ درخت لے لیں گے۔ فیکٹ نمبر 6، مائک ٹائسن کا نام دنیا بھر میں مقبول ہے، جنہیں لیجنڈ باکسر محمد علی کے بعد سب سے زیادہ پذیرائی نصیب ہوئی۔ مائک ٹائسن نے باکسنگ رنگ میں کئی سال بطور چیمپئن راج کیا۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کی دلیری اور ہمت دیکھ کر ان کے حریف باکسرز خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ مائک ٹائسن اپنے کشتی کے کیریئر مکمل ہونے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور مختلف غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جیل کے دنوں میں اسلام قبول کیا۔ مائک ٹائسن نے مبینہ طور پر جیل میں وقت گزارتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ باکسنگ گریڈ نے عصمت دری کے جرم میں سزا پانے کے بعد بہت زیادہ نفرت پائی تھی۔ مائک ٹائسن غصے سے بھرپور شخصیت کے لیے مشہور تھے، مگر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل سے رہائی کے بعد ایک انٹرویو میں مائک ٹائسن نے بتایا تھا کہ وہ اسلام پر کتابیں پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو امن کے مذہب کے طور پر دیکھا اور پھر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ مائک ٹائسن نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مختلف نام اپنایا۔ رپورٹس کے مطابق مائک ٹائسن نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام بدل کر ملک عبدالعزیز رکھ لیا، تاہم وہ اپنے باکسنگ کیریئر کے دوران مائک ٹائسن کے نام کے ساتھ ہی جڑے رہے، جو ان کی پہچان بنا، اور مذہب تبدیل کرنے کے بعد ان کے کسی بھی پروفیشنل باکسنگ مقابلے میں ان کا مسلم نام کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ایک حالیہ انٹرویو میں مائک ٹائسن نے اللہ رب العزت سے متعلق ایک خوبصورت بات کہی کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں مگر مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ مائک ٹائسن کے ان جملوں کی بھرپور تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ یہ دل چھو لینے والی بات کہنے کے بعد انہوں نے مداحوں کے دلوں میں مزید جگہ بنا لی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، صبح کو نہانے یا شاور لینے والے اس کے توانائی بخش اثرات کے گن گاتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ پانی کا ایک تیز دھماکہ انہیں دن بھر بیدار کر دیتا ہے۔
لیکن ہم میں سے جو لوگ آرام دہ گرم شاور کے ساتھ دن کا اختتام کرنا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر میلی حالت میں بستر پر نہیں جا سکتے اور اس کے نتیجے میں وہ بہت بہتر سوتے ہیں۔ کون صحیح ہے؟ ییل اسکول آف میڈیسن میں ڈرماٹولوجی کی ایسوسیٹ کلینیکل پروفیسر مونا گوہارا نے کہا، صبح کا شاور ایک طویل یا مصروف دن شروع کرنے سے پہلے غور کرنے اور دوبارہ منظم ہونے کا وقت دیتا ہے۔ یہ ذہن سازی کورٹیسول نامی ہارمون کی سطح کو برقرار رکھ کر جلد میں سوزش کو کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو شیو کرنا ہے تو گوہار کا کہنا ہے صبح کے وقت ایسا کرنا بہتر ہے کیونکہ آپ زیادہ باشعور ہوں گے اور اس طرح کٹ لگنے کا امکان کم ہوگا۔ اگرچہ صبح کا شاور آپ کی جلد کو صحت مند بنا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ گرم شاور اس کے برعکس اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت نہانے سے آپ کی جلد کے لیے بھی بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کی جلد پر دن بھر جمع ہونے والے تمام میک اپ، تیل، گندگی اور آلودگی کو دور کیا جائے۔ فیکٹ نمبر 8، کی بورڈ پر ایف اور جے کی کیز کے اوپر بنا ہوا یہ ابھار کسی غلطی کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے جو نیچے دیکھے بغیر تیزی سے ٹائپنگ کرتے ہیں، تو ان کی انگلیوں کو اس بات کی شناخت کروانے کے لیے کہ وہ کس قطار میں ٹائپنگ کر رہے ہیں ان دو کیز پر ابھار بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھنے کی بجائے صرف چھو کر محسوس کر سکیں۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ نے کبھی لیٹے لیٹے اپنے پاؤں ہلائے ہیں؟ اکثر لوگ اس عادت میں مبتلا ہوتے ہیں اور بستر پہ لیٹے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے پیر ہلانے لگتے ہیں۔ یہ بات جتنی معمولی لگتی ہے اکثر اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کیفیت دراصل کیا ہوتی ہے۔ ریسٹلیس لیگ سنڈروم یعنی بے آرام ٹانگیں ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے، جس میں اعصاب جسم کی حرکت کو قابو نہیں کر پاتے۔ یہ کیفیت 40 سال کی عمر کے بعد زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ریسٹلیس لیگ سنڈروم میں سونے سے پہلے بیٹھنے، بے چینی میں ٹانگیں ہلانا، پیروں میں بے چینی اور سنسناہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کیفیت سے نجات کا کوئی حتمی طریقہ تو موجود نہیں، البتہ ورزش، چائے یا کافی سے پرہیز اور پیروں پر مالش سے اس سے کسی حد تک آرام مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس سے انسانی اعصاب کو تقویت اور سکون ملتا ہے، وہ یہ کہ لیونڈر صابن کو بستر کی چادر کے نیچے رکھ کر سویا جائے۔ اگرچہ یہ طریقہ سائنس سے تو ثابت شدہ نہیں، لیکن لیونڈر کی خوشبو اعصاب کو پرسکون کرتی ہے اور نیند لانے میں مددگار ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 10، یقیناً قدرتی طور پر اچانک وجود میں آنے والی کسی انوکھی چیز کو دیکھنا آپ کو حیرت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ فطرت اکثر آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ظاہر کرتی ہے جس سے آپ حیران رہ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ مظاہرے آپ کو بور نہیں ہونے دیتے۔ تربوز غلطی سے زمین پر گرنے کے بعد اس کی اندرونی شکل کچھ ایسی دکھائی دینے لگی جیسے کوئی بہت بڑی انسانی زبان ہو۔ ساحل سمندر سے دریافت ہونے والا ایک جوتا جسے سپیوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے، وہ وقت جب کشتی جھیل میں ڈوب گئی، لیکن اب جھیل کے خشک ہونے کے بعد کا منظر۔ حادثاتی طور پر دریافت ہونے والا خول جو بالکل ناریل کی طرح نظر آتا ہے۔ دریا میں پانی کی سطح جب کم ہوئی تو یہاں جمنے والی برف کی شکل کچھ یوں سامنے آئی۔ گولف کی گیند کے گرد بڑھنے والی درخت کی شاخ جس نے پوری گیند کو ہی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھوے کا خول بغیر کچھوے کے ایسا دکھائی دیتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔